بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت والجلال کے لیے جس نے بن مانگے بے انتہا نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور درود و سلام کی بارش برسے گنبد خضرا میں آرام کرنے والے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر راتوں رات تڑپ تڑپ کر گزار دیے۔ ہم صبح سے شام تک، پیدا ہونے سے لے کر وفات پانے تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم بندے ہیں ہم میں سے جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو مانتے ہیں اور اس کا احساس اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم میں سے اکثر طبقہ بلکہ اکثر انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے باوجود اللہ کی شکر گزاری سے لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے۔ بلکہ ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم غور کرتے جائیں گے، ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور صبح سے شام تک کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہمیں عنایت فرما رہے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سانس لینا ایک نعمت ہے، اور اس ایک نعمت پر ہر انسان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان سعدی کے ابتدائی میں یہ بات لکھی ہے کہ سانس کے اوپر، ایک سانس پر دو شکر واجب ہیں ہر انسان کے اوپر، کہ سانس ہم اندر لیتے ہیں تو اندر جو سانس چلی گئی اگر وہ باہر نہ آئے تو بھی موت ہے، اور جو سانس باہر آئی ہے وہ اندر نہ آئے تب بھی موت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں۔ تو اتنی عظیم الشان یہ نعمت ہے سانس، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حالانکہ سانس ایک معمولی چیز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ رک جائے تو انسان کی زندگی کی گاڑی ہی رک جائے گی۔ کرونا وائرس کے اس دور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بندے اس مرض میں مبتلا ہوئے، جو کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں داخل کیے گئے تو انہیں آکسیجن پر رکھا جا رہا تھا، تو آکسیجن کتنا مہنگا تھا اور کتنے فیس اس کی لی جا رہی تھی۔ سارے دکانوں سے جہاں پر گیس استعمال کیا جاتا ہے تو وہ گیس دکانوں میں دینے کے بجائے اسپتالوں میں دینے کا حکومت کی طرف سے فرمان جاری ہوا تھا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے اس گیس کا استعمال کیا جائے تاکہ ان کو آکسیجن پر رکھ کر ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضا میں بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے راحت اور آرام کے ساتھ سانس لیتے ہیں، باہر چھوڑتے ہیں۔ ہمیں اس نعمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے سانس، جو ایک ہی نعمت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر ہر بندے پر اس نعمت کے اوپر دو شکر واجب ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں غور کرتے جائیں، دنیا میں کیا خود ہم اپنی ذات کے اندر غور کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں معلوم ہوگی، اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی خود بخود ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم انسانوں پر، گن نہیں سکتے ہم اس کو، لیکن ہم جتنی اپنے بس میں ہیں، ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا ہم غور کریں گے، دیکھتے جائیں گے تو بس اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری خود بخود ہمارے دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ اور اللہ نے شکر گزاری سے متعلق قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرے شکر گزاری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں، اور بڑی تاکید کے ساتھ جواب عنایت فرما رہے ہیں اللہ کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور
تمہیں نعمتوں میں اضافہ عطا کروں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تفسیر کے اندر، تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ عطا کروں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو نعمتوں کے بڑھانے کا مطلب یہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ شکر گزاری پر 1 سے 2، 2 سے 4 نعمتیں تعداد کے اعتبار سے بڑھتی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ایک گاڑی عنایت فرمائیں گے۔ ایک مکان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو دوسرا مکان، تیسرا مکان عطا فرمائیں گے۔ یعنی تعداد کے اعتبار سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ آیت کا۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رکھیں گے، اس کو چھینیں گے نہیں، یعنی اس کی بقا اور اس کی زندگی، اس نعمت کی زندگی ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر کریں گے۔ یعنی ایک گاڑی ہے، اس پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں، تو وہ گاڑی ہم سے کبھی چھینی نہیں جائے گی، وہ مکان ہم سے کبھی چھینا نہیں جائے گا، اس سے اللہ ہم کو محروم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے زندگی بھر فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ نعمتیں فائدہ مند رہیں گی، اس سے ہم زندگی بھر فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو الغرض بات کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کی شکر گزاری نعمت پر یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ شکر کس طرح ہے؟ تو شکر کے 3 طریقے لکھے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے شکر گزاری کا کہ دل سے اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھے، دل سے اس کا احترام کرے، دل سے اس کی قدر کرے۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بن مانگے اس نعمت سے مجھے سرفراز فرمایا۔ اور تیسرا نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضامندی میں استعمال کرتے جائیں، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے اس نعمت کو بچائیں۔ یہ بھی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس آنکھ کو ان چیزوں کے دیکھنے میں لگائیں جن کے دیکھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی ملتی ہے، جیسا کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اچھے خوشنما مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے دیکھنے میں ثواب رکھا ہے، یا ان چیزوں کو دیکھنے میں جائز قرار، ان چیزوں کے دیکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس میں اللہ کی اس نعمت آنکھ کی شکر گزاری ہے۔ اگر اسی نعمت آنکھ سے ہم بے حیائی دیکھ رہے ہیں، کسی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اور برائی کے کام کر رہے ہیں، کسی کا عیب دیکھ رہے ہیں، کسی کا عیب کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی میں اس نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناقدری۔ اسی طرح ہم ہر مثال کو لیتے جائیں گے، ہم اپنی جسم کے اندر غور کریں گے، اور جسم کی ہر مثال کے اندر ہم غور کرتے ہوئے یہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی کہاں قدردانی کر رہے ہیں، کہاں شکر گزاری کر رہے ہیں، اور کہاں ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں۔ زبان اللہ نے عنایت فرمائی، یہ کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر بولنے کی طاقت اور قوت پیدا فرمائی۔ ہم جو چاہتے ہیں بلا جھجک بول سکتے ہیں۔ ایک گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس نے طاقت عنایت فرمائی؟ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا معمولی سا جس کو ہم زبان کہتے ہیں،
اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی کہ ہم جو چاہے، جو دل میں آتا ہے، جو ذہن میں بات آتی ہے، اس کو زبان کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے دل کے ارادے بتا سکتے ہیں زبان کے ذریعے۔ اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دی ہے